السلام علیکم۔ آج میں دو الگ الگ واقعات آپ کو جو تاریخ میں موجود ہیں، آپ کو اس کا کتابوں میں ذکر مل جائے گا، وہ شاید آپ کے لیے نئے ہوں۔ سب سے پہلے بھٹو صاحب کے بارے میں، اور یہ کہانی شروع ہوتی ہے بھٹو صاحب کے وزیر خارجہ بننے کے وقت سے، وزیر بننے کے وقت سے، اور بے نظیر کے شہادت تک۔ بہت چہیتے وزیر تھے ایوب خان کے بھٹو صاحب۔ اس وقت ملک ہمارا ٹکڑے ٹکڑے ہی ہوا تھا۔ بھٹو صاحب کی ملاقات ایک مشرقی پاکستان، جس کو بنگلہ دیش کہتے ہیں، وہاں سے آئے ہوئے ایک ایسے جوگی نما، کہنے کیا، ایسا آدمی جو اپنے آپ کو فنا کر چکا تھا، لیکن بڑی علم پہ دسترس تھی اس کی، بہت زیادہ علم، بہت قابل آدمی، لیکن وہ دنیا کو چھوڑ چکا تھا، جھوپڑی میں رہتا تھا وہ لیکن جب آتا تھا مغربی پاکستان آتا تھا، لوگ اس سے فیضیاب ہونے جاتے تھے۔ بھٹو صاحب کے وزارت کا دور تھا، ان کو معلوم ہوا، ان سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات جب ہوئی تو اس بابا کا یہ کہنا تھا کہ اللہ نے جو لکھ دیا وہ اٹل ہے، یہ چینج نہیں ہو سکتا۔ بھٹو صاحب کا کہنا تھا نہیں، ہم اپنی محنت سے ہم اپنی تقدیر کو بدل سکتے ہیں۔ بحث چلتی رہی، 1.5-2 گھنٹے بحث ہوتی رہی۔ آخر میں اس نے یہ کہا، بھٹو صاحب، جب آپ کے گلے میں پھندا آئے گا تب میں آپ کو بہت یاد آؤں گا۔ یہ تاریخ میں یہ سب پورا قصہ یہ آ چکا ہے، یہ زندگی رسالہ نکلتا تھا حصہ روزہ، اس کے اندر یہ تفصیل پوری آئی تھی، یہ آئی تھی۔ بہرحال بات آئی گئی ہو گئی، وہ واپس چلا گیا۔ بھٹو صاحب ترقی کرتے 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 اس دور تک پہنچ گئے کہ صدر پاکستان ہو گئے۔ پھر قسمت نے پلٹا کھایا اور وہ حوالات میں پہنچ گئے، ان پہ قتل کا کیس بن گیا۔ نواب محمد احمد صاحب کا قتل کیس بن گیا، احمد رضا قصوری صاحب کے والد صاحب کا کیس چلتے رہے، اپیلیں ہوتی رہیں، لیکن ان کو سزائے موت کا آرڈر ہو گیا۔ بے نظیر ان سے ملنے جاتی تھی۔ اب جب آخری امید ختم ہو گئی، جب بے نظیر ملنے گئی تو ان کو بھٹو صاحب کو بابا یاد آیا، تو انہوں نے یہ کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی، تمہیں موقع ملے اس سے ضرور ملنا اور اس سے رہنمائی لینا۔ بہرحال بھٹو صاحب چلے گئے، پھانسی ہو گئی ان کو، بے نظیر جلا وطن ہو گئی۔ جلا وطنی کے دور میں اس بابا سے ملنے وہ گئی، وہ سلہٹ کے پاس کوئی جھوپڑی میں رہتا تھا، وہ جو کتابوں میں لکھا ہے۔ بہرحال وہ چونکہ وہ پاور میں نہیں تھی، عام حالات میں وہ بابا سے ملنے کچے کے علاقے پیدل چل کے ملنے گئی۔ انہوں نے تعارف کرایا کہ میں اس کی بیٹی ہوں۔ اس نے افسوس کیا، اس نے کہا اس نے قدرت کے نظام کو ٹھکرایا، اس کو جو ہے اس کا صلہ ملا، یا جو بھی کہہ لیں، جو بدلہ ملا۔ بے نظیر نے کہا میرے لیے کیا حکم ہے؟ اس نے بابا نے کہا بے نظیر تم بادشاہ بنو گی۔ اس نے کہا کیسے ممکن ہے، میں تو ملک سے باہر ہوں، نکالا۔ اس نے بابا نے کہا جس دن آم پھٹیں گے اس کے بعد تمہارے بادشاہ بننے کی راہ کھلے گی۔ تو بے نظیر نے کہا میں سمجھی نہیں۔ انہوں نے کہا یہ تمہارے سمجھنے کی بات بھی نہیں ہے، جب آم پھٹیں گے اس کے بعد تمہارے بادشاہ بننے کے آثار ہو جائیں گے۔ ضیاء الحق کا حادثہ ہوا، آموں کی پیٹیوں میں جو بھی تباہ کاری رکھی گئی، وہ اللہ کو چلے گئے، اللہ کی مغفرت کرے۔ بے نظیر آ تو چکی تھی پاکستان، ان کا استقبال بھی ہوتا تھا، الیکشن ہوئے، جیتی، وزیر اعظم بنی۔ وزیر اعظم بننے کے بعد انہوں نے پھر اس سے ملنے کا پروگرام بنایا۔ اب ایز سربراہ مملکت ان کا جب جانے کا پروگرام بنا تو ان کے لیے باقاعدہ جہاں بابا
اچھا انہوں نے کہہ دیا تھا کہ بابا کو تکلیف مت دینا، میں خود چل کے جاؤں گی، اس کے بعد اس کو زحمت مت دو. ان کے لیے جہاں بابا کی جھوپڑی تھی ہیلی پیڈ بنایا گیا، راستہ صاف کر کے کارپیٹ بچھائے گئے، ہیلی کاپٹر میں گئیں، بابا سے ملی، اس سے رہنمائی چاہی. انہوں نے 2 الفاظ کہا کہ تم کو تمہارے دائیں بائیں والے تمہیں ڈبوئیں گے، بس. اور نے کہا میں کچھ نہیں کہہ سکتا، آپ کو عقل ہے تو آپ محتاط رہو. اور آگے تاریخ آپ کے سامنے ہے، جو سبھی ہوا. کیونکہ آج جو نام آتے ہیں کہ ان کے جان لینے والوں میں رضا تھا کا نام بھی آتا ہے، اوروں کا نام بھی آتے ہیں. بہرحال وہ تو تاریخ کبھی کھلے گی تو معلوم ہوگا. لیکن یہ ہے کہ وہ پھر بابا جو ہے اس کے کافی عرصے کے، ان کے آنے کے بعد، کافی عرصے کے بعد بنگلہ دیش میں ہی کچھ لوگ تھے جو اس کے مخالف تھے، انہوں نے اس کو سوتے میں قتل کر دیا تھا بعد میں، مار دیا اس کو. چلیے دیکھیں تاریخ کا اپنا ایک پورا وہ ہے، بہاؤ ہے، یا اس کا اپنا رخ ہے. کہ دوسرا ایک اور جو ذرا اس سے ہٹ کے ہے، پنجاب میں زمیندار بڑے بڑے، اور ظاہر ہے جہاں بڑی بڑی زمینیں ہوں، پیسہ برستا ہو تو فورانیت بھی آ جاتی ہے. یہ چاہے سندھ ہو، چاہے پنجاب ہو، چاہے کے پی کی ہو یا بلوچستان ہو، سب کے گردنوں میں سریے ہوتے ہیں. ان میں سے ایک بہت بڑے زمیندار کے بیٹے نے قتل کر دیا، اور قتل اس پہ ثابت ہو گیا. اچھا وہ اپنے کو، جو خاندان اپنے کو بہت بہادر گنتے تھے کہ ہم بہت بڑے حوصلے والے ہیں، مگر ہوا یہ کہ وہ جو جس بیٹے نے قتل کیا تھا، جوان تھا، اس کی رپورٹ ملی کہ وہ حوالات میں اور جیل میں دھاڑے مار کے روتا ہے، بری طرح روتا ہے. تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں، لوگ یہ شعر کہتے ہیں، ہم لوگ ان کے چوہا پیدا ہو گیا ہے. وہ بڑے پریشان تھے یار، اس کو کس طرح سے ہم اس طرح رونے دھونے سے روکیں. پریشان تھے. کہانی لمبی ہے، مختصر سنا رہا ہوں آپ کو میں. ان کا جو ایک عام طور پہ جو کمدار یا پی اے جو ہوتے ہیں، یہ ہر جگہ، ایک نے کہا صاحب آپ میرے سپرد کریے، مجھے ملاقات کا بندوبست کر دیجئے، انشاءاللہ کل کے بعد اس کا وہ رونے کی آپ کو خبر نہیں آئے گی. انہوں نے پیسے خرچ کرے، بھاگ دوڑ کری، اور تنہائی میں ملاقات کرانے کا بندوبست کیا جیل میں. اس سے جیل میں وہ گیا، آدھے پونے گھنٹے بیٹھا، تو لوگ حیران تھے کہ وہ جو حالت تھی اس سے چلا نہیں جاتا تھا. جب وہ میٹنگ ختم ہوئی تو ساتھ چلتا ہوا آیا، بڑے زور میں گلے والے ملا، ہاتھ ملائے، اور ہنسی خوشی رخصت کیا اس کو. جیلر پریشان، لوگ پریشان کہ کیا اس نے پڑھ کے پھونک دیا اس کے اوپر. بہرحال اپیلیں چلتی رہی، لیکن وہ اس کو سزائے موت کا آرڈر ہو گیا. لیکن سزائے موت سے پہلے تک بھی وہ بڑا ہنستا بولتا رہا، ہنسی مذاق کرتا رہا لوگوں سے. لوگ پریشان تھے کہ ہوا کیا. یہ پھانسی کے لیے جب عام طور پہ لاتے ہیں تو عموماً وہ چل کے نہیں آتا، اور لانا پڑتا ہے. وہ خود چل کے آیا، بڑے اطمینان سے کھڑے ہاتھ ہلایا، ہیلو ہارے کری، سب بڑے آرام سے. جب پھانسی بچھا چھوڑا، تختہ کھینچا، ختم ہو گیا. مرنے والے کے باپ کو اور رشتہ داروں کو تعجب تھا کہ ایسا کیا اس نے پڑھ کے پھونکا کہ یہ اس نے ساری ایک دم سب چیزیں فراموش کر دی. انہوں نے پوچھا، بہت پوچھا. انہوں نے کہا صاحب اب آپ سن لیں. میں اس کے بعد جا کے ملا، میں نے اس کو کہا آپ بے فکر ہو جاؤ، ہماری سیٹنگ ہو گئی ہے. جب آپ کو پھانسی میں لٹکایا جائے گا، وہ رسی کمزور ہوگی، جیسے لٹکائے رسی ٹوٹ جائے گی. نیچے آپ کیونکہ لیور ہٹ چکا ہوتا ہے، جگہ کھلی ہوتی ہے، آپ نیچے جہاں گرو گے وہاں پر ہم نے بڑے بڑے گدے بچھا دیں گے، اور ہم نے ایک لاش کا بندوبست کیا ہوا ہے. جیسے آپ نیچے گرو گے، ہم فوراً ٹیمیں ہماری جن کو ہم نے پیسے بھرپور دے دیے، وہ فوراً اس لاش کو کنٹرول بنا کے لے آئیں گے. آپ کی یہ تاثر دیتے ہیں کہ آپ ہیں یہ، اور اس کو پھر لٹکا دیں گے. اور اسی دوران میں ہم آپ کو نکال کے فوراً لے جائیں گے. آپ کا ٹکٹ پاسپورٹ ہم نے تیار رکھا ہوا ہے سارا، پہلی فلائٹ سے ہم آپ کو ملک سے باہر بھیج دیں گے. آپ بے فکر ہو جاؤ. سب کو ہم نے پیٹ بھر کے پیسے دے دیے. سب آپ بے فکر ہو کے ہنسی خوشی رہو، بالکل غم نہ کرو. بس ظاہر سے اب اتنی جب اس نے پوری کہانی بتائی تو اس کو حوصلہ ہو گیا. اس نے کہا اس نے بتایا اس کے باپ کو، اس حوصلے کے کارن ہی اس نے ہنس کے موتوں گلے لگایا، ورنہ آپ کی عزت بھی رہ گئی، ورنہ جب مذاق اڑتا تھا اس سے آپ بچ گئے. یہ پورے ہسٹری ہے، ریکارڈ میں ہے یہ. چلیے پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی.